جی جناب، السلام علیکم۔ میرا نام احمد رحمان خان ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے کچھ دنوں پہلے بھی آپ کو محمد حسنین صاحب سے ملوایا تھا۔ محمد حسنین صاحب وہ ہیں جو کہ بھارت سے کراچی آئے ہیں اور صرف اس لیے کہ مسلمانوں پر جو ظلم اور زیادتی جو ان کے ساتھ ناانصافیاں وہاں پر کی جا رہی ہیں، ان تمام تر چیزوں سے تنگ آ کر وہ پاکستان کی جانب آئے، پاکستان اور خاص طور پر شہر کراچی پہنچے۔ تو اب وہ یہیں پر ایدی ہوم میں جو ہے وہ رہائش پذیر ہیں۔ ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ اب انہوں نے اسائلم کی درخواست بھی پاکستانی جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے وہاں پر جمع کرا دی ہے یہ درخواست، اور اس درخواست میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ پاکستان اب انہیں یہاں پر ایک اچھے شہری کی حیثیت سے رہنے دے اور تمام حقوق ایک جو کہ یہاں کے شہری کو حاصل ہوتے ہیں اسی طرح ان کو حاصل ہوں۔ تو ہم ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ حسنین صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، کیا اب تک کی صورتحال ہے؟ کب آپ نے یہ درخواست جمع کرائی ہے؟ کیا کہاں گیا ہے؟ کب تک جواب موصول ہو جائے گا؟ دیکھیے، ایسا تو کچھ مجھے پتہ نہیں ہے۔ میں نے کل پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن کے چیئرمین کو یہ درخواست دی ہے، جو خود تشریف لائے تھے فیصل صاحب کے بلانے پر۔ انہوں نے مجھ سے درخواست اور ڈاکومنٹس کی کاپی وغیرہ لے لی ہے، تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ اس کی ریسیٹ وہ 2-3 دنوں میں دے دیں گے اور بہت جلد یہ کام ہو جائے گا۔ لیکن کتنی جلد ہوگا اور یا کتنا وقت لگے گا، کوئی بات قطعیت کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی۔ حسن صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ مطلب کیا ہوگا درخواست اگر رد ہو جاتی ہے؟ واپس جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ دیکھیے، درخواست رد کیسے کی جا سکتی ہے یہ میں کہہ نہیں سکتا۔ حکومت پاکستان اور اس کے اداروں کے علم میں سب کچھ ہے جو کچھ وہاں ہو رہا ہے۔ مودی گورنمنٹ نے اقتدار میں آنے کے بعد پورے ہندوستان کو مسلمانوں کے لیے کشمیر بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جس طرح کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کے تمام رائٹس معطل کر دیے گئے ہیں، اسی طرح وہ ہندوستان کی ان ریاستوں میں، خاص طور پر جہاں بی جے پی کی صوبائی حکومتیں ہیں، مسلمانوں کے حقوق تو ختم ہی کر دیے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں، ان کی کیپیسٹی ہے، آپ اس بات سے انکار تو نہیں کر سکتے کہ انہوں نے بنگلہ دیش بنایا تھا، اس بات سے انکار تو نہیں کر سکتے۔ جو ہمارے ایک صوبے میں، پاکستان کے ایک صوبے میں آگ لگی ہوئی ہے، اس میں کس کا ہاتھ ہے آپ کو نہیں معلوم؟ ادارے جانتے ہیں، خوب اچھی طرح جانتے ہیں کون کشمیر کو ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ ہندوستان کے شمال مشرقی ریاستوں میں کس طرح حالات مشکل بنا دیے گئے ہیں، یہ بھی آپ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ ان حالات کے پیش نظر ہندوستان کے 130 ضلعوں میں، یعنی تقریباً 20% سرزمین پر حکومت ہند کی کوئی رٹ نہیں ہے، لیکن ان کی اپنی ضد جاری ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اگر کوئی حکومت ضد اور بدمعاشی پر اس حد تک اتری ہوئی ہو اور وہ اپنے ملک کی اقلیت کو، ایک مخصوص اقلیت کو ایک مخصوص بیک گراؤنڈ میں رکھتے ہوئے وہ اس کا وجود مٹانے پر تل جائے، تو وہ کیا کچھ کر سکتی ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور جس اقلیت کے ساتھ ایسا ہوگا، اس کے شہری کیسی دہشت ناک فضا میں جی رہے ہوں گے، آپ اس کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں۔ میں تو ایک جرنلسٹ ہوں، اس لیے ذرا وسیع پیمانے پر بھی نظر ڈالتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر اس خطے میں چین کی موجودگی نہ ہوتی اور اگر وہ بھارت کی گردن پہ اس طرح سوار نہ رہتا جس طرح وہ پچھلے 60 برسوں سے سوار رہا ہے، تو ہندوستان کے پڑوسیوں کا پتہ نہیں کیا حشر ہوتا۔ اگر ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھنے کے باوجود حکام یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ کو جانا ہوگا، تو یہ ان کا منصب جلیل ہے، وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ میں ان کو چیلنج کرنے کی حماقت نہیں کر سکتا۔ میری تو صرف گزارش ہے، میں فریادی ہوں کہ آپ دیکھیں، اس ملک میں 25 کروڑ مسلمانوں کے لیے جگہ ہے، 2 کی اور گنجائش پیدا کر لیں۔ ہم آپ کے لیے گھاٹے کا سودا نہیں ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، اشاروں میں کہہ رہا ہوں، ہم آپ کے لیے گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ مجھے شہریت دینے کے بعد کہانی ختم ہو جائے گی، آپ میرا بہتر استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، آپ بتائیے گا، آپ پاکستان آئے، کتنا تبدیل لگا بھارت سے آپ کو پاکستان؟ دیکھیے، تبدیلی کی تو صرف ایک بات ہے کہ وہاں پر اگر ہمارے برابر میں یا کسی بھی ہندوستانی
مسلمان کے برابر میں ایک کانسٹیبل بھی آگے کھڑا ہو جائے نا تو وہ ساری اگلی پچھلی کہانی بھول جاتا ہے, اس کی جان نکل جاتی ہے, اسے لگتا ہے پتہ نہیں کیا کرے گا. ہمارے پاس بیک وقت 2-3 پولیس افسران آئے, ایک موقع پر 2 SHOs آئے, ٹھیک ہے, وہ بیٹھ گئے آ کر. میں کھڑا ہوا تھا تو میں نے کہا دیکھیے میں کھڑا نہیں رہ سکوں گا, میرے پاؤں میں طاقت نہیں ہے. ان میں ایک سوری بولتے ہوئے کھڑے ہو گئے, نہیں آپ بیٹھیے, میں تو ملزم ہوں, میں ملزم ہوں. تو ٹھیک ہے ایشوز ہیں, ہر ملک میں ہوتے ہیں, میں نہیں کہتا کہ پاکستان میں ایشوز نہیں ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے تقریباً 10 دنوں سے میں اتھارٹیز کے سامنے ہوں, 7-8 دنوں سے, ٹھیک ہے. وہ چاہتے تو کچھ بھی کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے اپنی نظریں سیدھی رکھی ہیں ہم پر, مجھے میرے ساتھ رحم کا معاملہ کیا ہے, اللہ انہیں ترقیات سے نوازے. میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں, ایک مظلوم کی دعا میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ لگتی ضرور ہے. اچھا, عیدی ہوم میں آپ رہ رہے ہیں, یہاں پر معاملات صحیح ہیں یا کچھ بہتری کی گنجائش آپ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا بہترین سلوک ہے. دیکھیے آدمی کو اپنے محسن کو نہیں بھولنا چاہیے. فیصل میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہے, وہ میرے محسن ہیں. انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ ایک بڑا کام ہے. وہ رات مجھ پر بہت بھاری تھی جس رات میں عیدی پر گیا تھا. اگر ان کے صاحبزادے نے اور بلال صاحب نے آپس میں مشورہ کر کے مجھے یہاں نہیں بھیجا ہوتا تو میں کہہ نہیں سکتا کہ اسی رات کو ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو گیا ہوتا, کیونکہ لوگوں کو بھنک تو تھی کہ میرے پاس سامان بھی ہے اور کچھ رقم بھی ہے, تو میرے ساتھ کیا ہو جاتا میں کہہ نہیں سکتا تھا. اس رات کی جو مہربانی ہے میں اسے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک نہیں بھولوں گا. ایک مسلمان کا وعدہ ہے یہ. اسحاق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ حسنین صاحب کے صاحبزادے ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. اسحاق صاحب آپ بتائیں, پاکستان میں اپنا مستقبل کیسا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مستقبل تو میں اچھا ہی دیکھ رہا ہوں, کیونکہ آدمی کے اوپر جب کوئی بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے نا, جب اس پریشانی سے جب وہ باہر نکلتا ہے تو قدرتی اس کے ساتھ ایک آسانیاں بھی آتی ہیں. ہر مشکل کے بعد ہر آسانی کی بھی امید کرنی چاہیے آدمی کو. تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں مجھے کوئی پریشانی ہوگی, اور اللہ کا شکر ہے ابھی تک تو ہوئی نہیں ہے. 14 تاریخ کے بعد سے ابھی تک کوئی ایسا امتحان آیا نہیں ہے کہ جس سے اب ہمیں دوبارہ کوئی گزرنا پڑے. الحمدللہ یہ ہے کہ بس جتنے بھی صحافی ہیں وہ ہمیں اپنی بائٹوں سے جو اپنے انٹرویوز وغیرہ جو ہم سے وہ لے رہے ہیں ان سے نواز رہے ہیں. حکومت پاکستان تک ہماری بات مجھے لگتا ہے کہ شاید پہنچ گئی ہے, کیونکہ پچھلے 1 ویک ہو گیا ہے پورا, اور لگاتار ہمارے پاس آ رہے ہیں. ابھی تک ہمارے پاس کوئی خالی دن گیا نہیں ہے, کوئی ہر روز ہمیں انٹرویو دینا پڑ رہا ہے کسی نہ کسی کو. تو میں امید اچھے کی کرتا ہوں ابھی تک تو الحمدللہ. دیکھتے ہیں پاکستان میں ٹھہرتے ہیں تو کیا سوچا ہے, کیا کریں گے؟ دیکھیں ابھی تو سب سے پہلے تو اسائلم کی ہم وہ کر رہے ہیں امید کہ اللہ کرے ہمیں جلد سے جلد اسائلم مل جائے, تاکہ ہم ایک اپنی نارمل زندگی میں آ سکیں. جو ہمارے اوپر لمحہ ہے یہ ابھی اس وقت, ہم بہت سکون سے تھوڑا سا وہ ہونا چاہتے ہیں, تاکہ والد صاحب بھی اس عمر میں تھوڑا سا پریشان ہے, کیونکہ ایک پریشر تو رہتا ہے نا اوپر کہ کبھی ایجنسی والے آ رہے ہیں, کبھی کوئی آ رہا ہے, کبھی کوئی آ رہا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آسانیاں آئیں گی, ایک اچھا وقت بھی آئے گا. میں آگے تعلیم کرنا چاہتا ہوں. والد صاحب کا سپنا ہے کہ میں ایڈوکیٹ بنوں, کیونکہ والد صاحب نے زیادہ تر لائرس کے اوپر ہی ورک کیا ہے. تو میری بھی امید یہی ہے انشاءاللہ ایک آسان لمحہ آ جائے تو انشاءاللہ پھر کرتے ہیں. جی بالکل, حسنین صاحب اور ان کے صاحبزادے یہ 13 تاریخ کو جو ہے غالباً پاکستان پہنچے ہیں. 5 تاریخ کو دہلی کے علاقے جعفر آباد سے یہ روانہ ہوئے تھے. یہ جو ہے وہ دبئی گئے, وہاں پر ویزا لے کے, اس کے بعد جو ہے وہ افغانستان گئے وہاں سے ویزا لے کے, اور اس کے بعد یہ بارڈر کراس کر کے جو ہے وہ پاکستان آئے, صرف اپنی مشکلات سے نجات پانے کے لیے کہ جو بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا تھا یہ اس سے تنگ آ کر باہر نکلے, کیونکہ یہ مزید اس کو برداشت نہیں کرنا چاہتے تھے, اس لیے باہر نکلے, اور پھر یہ اب کراچی میں عیدی ہوم پر موجود ہیں. جی